أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم، یہ مسئلہ آپ کے سامنے گزرا تھا کہ اس صورت کے بہت سے مضامین تلک ومن یعص اللہ ورسولہ یتعد حدودہ، تعدی حدود میں سے کہ حدود اللہ میں سے تجاوز نہ کرو. اللہ نے ہر مسئلے کی ایک حد مقرر کی ہے. یہاں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ مرد اور عورت، کہ مرد کے لیے میراث زیادہ مقرر ہے اور عورت کے لیے کم ہے، یا یہ کہ کسی کے پاس رزق زیادہ ہے اور کسی کے کم میں ایک دوسرے پر، اس میں کوئی حسد نہ کرو. لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، تمنا نہ کرو، حسد نہ کرو اس چیز کی جو اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو مردوں کو، بعضکم مرد کو فضیلت دی علی بعض عورتوں پر. جہاد کے سلسلے میں مرد کے لیے جہاد ہے اور عورت کے لیے نہیں ہے. امامت کے لیے امامت مرد ہی کرے گا، عورت نہیں کرے گی. حکومت اور سیاست کے لیے کہ اللہ نے حاکم یہ عورت مرد کو مقرر کیا، عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے. اس میں آپ ناراض کیوں ہوتے؟ اس میں کیا کریں گے؟ دیکھیں، ساخت الگ ہے، ڈھانچہ الگ ہے، حیت الگ ہے، شکل الگ ہے. مرد کی ساخت کو آپ دیکھیں اور عورت کی ساخت کو دیکھیں. اللہ نے ہر ایک کی ساخت الگ بنائی ہے. اونٹ کو جب کداور بنایا ہے تو اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں، اور اس سے چھوٹے جانوروں کو بکری کی وہ ذمہ داری نہیں ہے. ساخت جب الگ الگ ہے تو اس طریقہ پر ان کی ذمہ داریاں رزق کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے بھی. ولا تتمنوا، آپ تمنا نہ کرو ما اس چیز کی کہ فضل اللہ بھی، جس سے اللہ نے فضیلت دی بعضکم مردوں کو علی بعض عورتوں پر. وہ میں نے عرض کیا کہ جہاد ہے، امامت ہے، رزق ہے، میراث ہے اس میں. باقی للرجال نصیب مما اکتسبوا، یہ ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض مفعول بھی بنے گا. لا تتمنوا، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ حصہ مقرر ہے کہ جو وہ کمائیں گے، یعنی جو نیکیاں جتنا حاصل کرے ان کو ملیں گے، وہ اپنی بھاگ دوڑ لگائیں. للرجال نصیب مما اکتسبوا من الحسنات، جو حسنات اور نیکیاں. وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے نصیب کائن مما اکتسبنا، جو نیکیاں وہ کماتی ہے. لیکن جو حصے اللہ نے مقرر کی ہے، اگر کسی کی کمی کچھ ہے تو واسأل اللہ من فضلہ، بغیر میراث کے بھی اللہ سے کچھ درخواست کر کے مانگا کرو. جو تھوڑی سی کمی ہے اللہ اس کو پوری کر دے گا. واسأل اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، ان اللہ کان علیما بکل شیء، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. مرد کو اللہ نے فضیلت دی اپنے علم کی روشنی میں، مرد کو رزق زیادہ دیا اپنے علم کی روشنی میں. اللہ خیر کرے. مرد کو جو اللہ نے، اب ظاہر ہے کہ اس قسم کی للکار اگر عورتیں سنیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. للکار ہے، للکار ہے، شیر کا للکار ہے، سمجھو، للکار ہے، للکار ہے. کیا کہتے ہیں؟ جیکم آباد کی للکار ہے، جیکم آباد کے. میں نے عرض کیا کہ خان صاحب نے پوچھا کہ سب سے بیکار شہر، سب سے بیکار فروٹ، بیکار سواری اور بیکار علاقہ. تو ایک بروہی بڑا تیز تھا، اس نے کہا لانگے سے خناٹ بیشا سوار سک سنجیت کو نگیٹی سیدھے جیکم آباد آئی نا. ایسے میں یہ ہوتا ہے جی. ولا تتمنوا ما فضل للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا واسأل اللہ من فضلہ، جو تھوڑی سی کمی اگر کسی کی رہ گئی ہے وہ اللہ سے مانگ لے. مولانا اللہ کے مانگنے سے عورتوں نے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا، سمجھے. عورتوں کے اپنی محنت سے اللہ کی مانگنے سے، اردو کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کا جو علم ہے، 2/3 علم کا حضرت عائشہ کے پاس ہے اور 1/3 باقی صحابہ کے پاس ہے. لیکن یہ اردو والے لوگوں پر مجھے یہ باور نہیں آتا تھا کہ یہ لکھتے رہتے. حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرف و شذی جو ترمذی پر، اس پہ انہوں نے لکھا ہے.
اس بات کو کہ علم کی 2/3 یہ ازواج مطہرات خاص طور پر حضرت عائشہ سے مروی ہے اور ایک حصہ جو ہے نا مردوں کے پاس ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عائشہ کے پاس 2.5 لاکھ انسانوں کا علم ہے۔ اس پر محدثین نے کتابیں لکھی ہے کہ مستدرکت عائشۃ علی الصحابۃ، کیا ہے؟ مستدرکت عائشۃ علی الصحابۃ، وہ مسائل کی جن مسائل میں حضرت عائشہ نے صحابہ کی گرفت کی ہے، اپنے والد کی بھی گرفت کی ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، اگرچہ آپ خلیفہ بلا فصل ہے ابو بکر۔ خلیفہ ثانی عمر کی بھی گرفت کی ہے کہ مسئلہ جو نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث جو فرمائی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے سمجھا۔ عاشق رسول حضرت عبداللہ ابن عمر کی گرفت فرمائی ہے کہ رحم اللہ ابن عمر، اللہ ابن عمر پر رحم فرمائی، یہ مسئلہ اس طریقے پر نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حیران ہوتے تھے کہ عائشہ بر وقت ان کا استدلال دیکھ کر کے مجھے محمد رسول اللہ کو خود حیرت ہوتی ہے۔ اللہ کا دین ہے، اللہ جس کو دے دیں۔ ہم ملنگو، یہ جو کتاب ہے آپ کی، تو آپ نے کتابیں دیکھی بھی نہیں، یہ آپ کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ تحفۃ الفقہاء علامہ سمرقندی کی، اس کی شرح بدائع الثناء علامہ کاسانی کی۔ علامہ سمرقندی کی بیٹی حضرت فاطمہ، نام تھا فاطمہ، وہ اپنے زمانے میں حسین خواتین میں سے تھی۔ حضرت فاطمہ کے حسن کا کوئی مقابلہ بھی نہیں تھا، علم کا بھی مقابلہ، فقیہ، مفسرہ، محدثہ تھی۔ بادشاہوں نے بھی انہوں نے بھی درخواست دی، بادشاہوں نے بھی بہت کچھ اپیل کیا کہ ہمیں رشتہ مل جائے، لیکن کسی کو نہیں ملا۔ علامہ سمرقندی نے جب کتاب تحفۃ الفقہاء لکھی تو ایک کنگلا قسم کا، فقیر قسم کا ان کا شاگرد علامہ کاسانی نے اس کی شرح لکھی بدائع الثناء سے۔ تو پھر فقہاء نے کہا کہ شرح کتابہ فزوجہ ابنتہ، شاگرد نے استاد کی کتاب کی شرح لکھی اور استاد نے یہ کہ اپنی بیٹی کا نکاح کرائے۔ پھر جب یہ کوئی فتویٰ مشکل قسم کا مسئلہ آتا تھا، جب اس گھر سے اس کو حل کرتے تھے، فتویٰ جب باہر نکلتا تھا تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ تخرج الفتویٰ من عندہم، سسر، داماد، اس کی بیٹی، ان کے ہاں سے جب فتویٰ نکلتا تھا تو تخرج الفتویٰ من عندہم وعلیہا خطها وخط ابیہا وزوجہا، وعلیہا خطها وخط ابیہا وزوجہا، اور اس فتویٰ پر دستخط ہوتے تھے، وعلیہا خطها، اس خاتون فاطمہ کی دستخط ہوتے تھے، وخط ابیہا، والد کا علامہ سمرقندی کی بھی دستخط ہوتے تھے، وزوجہا، شوہر علامہ کاسانی کی بھی دستخط ہوتے تھے۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لم یرى مثلہ فی کتب اصحابنا، ہمارے فقہ حنفی میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کو فقیہ بننا ہے، مولوی بننا ہے، ٹیٹ قسم کا مولوی، تو وہ بدائع الثناء کا مطالعہ کرے، بشرطے کہ سمجھ میں بھی آ جائے۔ آئے ملنگو، یہ ہے اللہ کا دین ہے، اللہ جس کو دے دے، اس میں آپ کیا کر سکتے۔ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے مِّمَّا اكْتَسَبُوا مِنَ الْحَسَنَاتِ، جو نیکیاں وہ کماتے ہیں ان کا حصہ ان کو ملے گا، یا اللہ نے جو کچھ ان کے لیے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے نیکیوں کا وہ حصہ ہے کہ جو انہوں نے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اس میراث سے ہٹ کر کے، حصوں سے ہٹ کر کے، ارے اللہ سے کچھ مانگا تو کرو۔ ان اللہ کان علیماً بکل شیء، اللہ چونکہ کانا یہاں پر ازلی اور ابدی دائمی ہے، اللہ پاک یہ ہے کہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس لیے ان احکام کو، ان حصوں کو، ان ساختوں کو، مرد کی ساخت الگ ہے، عورت کی الگ ہے، حسن و جمال ہر ایک کا الگ ہے، یہ اللہ نے اپنے علم کی روشنی میں یہ سارا سب کچھ کیا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ،
ہر ایک کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ہر ایک کے لیے وارث ہم نے مقرر کی ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ وارث يَرِثُونَ مِمَّا تَرَكَهُ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جو وراثت لے لیں گے کہ والدین اور اقربین نے جو کچھ چھوڑا ہے۔ لِكُلٍّ یہ متعلق ہوگا جعلنا کے ساتھ، موالیہ وارث، ہر ایک کے لیے وارث مقرر کی ہے۔ اور یرثون مما ترکہ الوالدین والاقربون، والدین اور اقربین جو کچھ مقرر جو چھوڑ جاتے ہیں تو ان سے وہ حصہ لے لیں گے۔ یہ یہاں تک آپ نے وقف کیا۔ اس کے بعد مسئلہ ہے، زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ میں نے مولوی نور محمد سے دوستی رکھی، ہم دونوں نے قسم اٹھائی کہ اگر میں نے کوئی گڑبڑ کر دی، کہیں مجھ سے غلطی ہوگی، مجھ پر جنایت، تاوان اور دیت آ گئی تو آپ میرے ہاتھ بٹائیں گے۔ آپ کا کوئی مسئلہ، اس میں اسلام اور ایمان کوئی شرط نہیں تھا، آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا میں آپ کے ساتھ ہاتھ بٹاؤں گا، میں مروں گا آپ میرے وارث سے، آپ مریں گے میرے وارث سے۔ یہ ایک موالات تھے زمانے جاہلیت میں، یہ بھی سلسلہ تھا۔ اور ایک یہ کہ موالات اور مواخات علی الاسلام، وہ یہ تھا کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں جو لوگ آ گئے، اب ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی مکے والے، ان دونوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مواخات، بھائی چارگی قائم فرماتے تھے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین فلان و فلان، آخا یواخی مواخاتاً، مواخات کرتے ہیں۔ اب ان میں سے کسی کا اگر انتقال ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی ہوتا، کسی کا انتقال ہوگا تو پھر یہ کہ وہ اس کا وارث بنتا۔ لیکن جب آیت میراث آگے اور ذوی الفروض کے جو صبح آپ کے سامنے گزرا جن کے حصے مقرر ہیں، اور اگر ذوی الفروض نہ ہو تو پھر عصبات، جب تک ذوی الفروض اور آیت میراث نہیں آیا تھا تو اس پر عمل تھا، اب یہ کسی سلسلے میں منسوخ ہو چکا ہے۔ جو معاہدہ ہوتا تھا میرے ان دونوں کا، اس میں ہمارا مذہب ایک ہو کوئی ضروری نہیں ہے، یا مواخات اسلامیہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قائم فرماتے تھے دو آدمیوں کے درمیان میں، اب یہ سلسلہ مانا اب اگر یہ ہے کہ کوئی مر جائے تو اس طریقہ پر یہ ہے کہ اس کا بھائی، یہ مواخات جس کے درمیان میں قائم ہو گئی، اب وہ اس کا وارث نہیں بنے گا، اس کے اپنے یہ ہے کہ رشتہ دار کی اپنی اولاد ذوی الفروض اور عصبات ان کے وارث بنیں گے۔ لیکن حضرت اقدس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر فی الجملہ اب تک بھی عمل باقی ہے، وہ اس طرح میرے اور مولوی نور محمد کی بھائی چارگی ہے، مواخات بین المنظور و بین نور محمد، ان دونوں کے درمیان مواخات ہیں۔ اب نور محمد مر جائے، منظور نہ مرے، نور محمد مرے، نور محمد مر گیا اور اس کے ذوی الفروض اور عصبات کوئی نہیں ہے، لہذا میں اس کا وارث بنوں گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اند فقدہما، ذوی الفروض اور عصبات کی عدم موجودگی میں، اند عدم وجودہما، ان کی عدم موجودگی میں اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر یہ کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، مواخات والا جی، یا ہم دونوں کے درمیان جو معاہدہ ہو چکا ہے اس پر عمل باقی ہے فی الجملہ، یعنی نسخ کلی نہیں ہے، نسخ جزئی ہے، فی بعض الصور، بعض صورتوں کے اندر نسخ ہے۔ شیعوں کے ہاں اس آیت پر اب تک بھی اسی طرح عمل باقی ہے۔ چنانچہ ایران میں یہ ان کے جو مجتہدین ہوتے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، سمجھے ملنگو، ان سے جب ہماری بات ہوتی تھی، پاگلوں کی دنیا میں آپ رہ رہے ہیں مولوی صاحب، سمجھے، کبھی ہمارے کسی بزرگ کا کسی اچھے شیعہ سے مقابلہ ہوا بھی نہیں ہے، اس لیے جس حماقت کے اندر آپ رہ رہے ہیں نا وہ بہت دور کی بات ہے۔ جب میں یہاں سے گیا اور اب میں یہ کہ تباہ بھی ہو گیا، ساتھیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ تعریف قرآن کے حدود اربع کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، آج تک آپ کے کسی مولوی کو معلوم نہیں، وہ تو مجھے بتا دینا اور پھر میں اعتراضات بھی سن لینا۔ اس لیے ایک جذبات کی بات ہوتی ہے، سمجھے میں نا، جیسے کہ بعض ہمارے ساتھی اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اچھلنے کودنے کی کوشش کرتے، ایک جذبات کی بات ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتا ہے، ایک حقیقی بات ہوتی ہے ملنگو۔ اللہ کے لیے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ تو چنانچہ انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ہمارے ہاں یہ آیت نزد معمول بھی ہاں، نزد ما معمول بھی ہاست، یہ آیت ہمارے ہاں معمول بھی ہاں ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کے ہاں معمول بھی ہاں ہے
تو حضرت اقدس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی، ان کے ہاں بھی یہ معمول بھی ہے، لیکن فی بعض سور بعض صورتوں کے اندر مکمل نہیں، سمجھے؟ 3 صورتیں میں نے آپ سے عرض کر دی۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا موالیہ، ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے، یرثون جو کہ وراثت حاصل کریں گے، مما ترکہ، ما موصولہ کی طرف عائد لوٹے گا، مما ترکہ الوالدان والاقربون والذین عقدتہم ایمانکم، یہ ہوگا مولانا، الذین کی طرف عائد محذوف ہے، والذین عقدتہم ایمانکم، جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، فآتوہم نصیبہم، ان کو بھی ان کا حصہ دے دو۔ 3 صورتیں میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ موالات کی کیا صورت تھیں۔ ان اللہ کان شہیداً، ان اللہ کان شہیداً علی کل شیء، اللہ ہر چیز سے مطلع ہے۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قرآن میں جہاں بھی شہید آیا وہ مطلع کے معنی میں، ہم ملنگو شہید، یہاں کل شہید فی القرآن فہو مطلع، جہاں بھی شہید کا لفظ آیا وہ مطلع کے معنی میں ہوگا، اطلاع ہے اللہ کو۔ اور جمہور ہمارے حضرات کے ہاں یہ ہے، ان اللہ کانا شہیداً علی کل شیء، اور کانا چونکہ دوام کی، کانا کی 6-7 قسمیں آپ کو بتا دی ہیں، یہ کانا ازلی ابدی دائمہ ہے جو اللہ کی صفت میں آ جائے۔ ان اللہ کانا علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ حاضر ہے اور ہر مسئلے پر اس کی نگرانی ہے اور وہ حاضر ہے، لہذا اس لیے اس کی مخالفت آسان نہیں ہے، مخالفت کرو گے تو تمہاری گردن ٹوٹ جائے گی۔ تو جمہور کے ہاں یہاں حاضر کے معنی میں ہوگا، اور حضرت اقدس شیخ الاسلام کے ہاں مطلع کے معنی میں، سمجھ شریف میں، لیکن واللہ علی کل شیء شہید، اللہ حاضر علی کل شیء، اللہ حاضر، اور حاضر کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ حاضر ہے بعلم ہی، یا یہ ہے کہ بوجود ہی، المبارک صوفیہ کا مذہب بھی بتایا اور جمہور کا مذہب بھی آپ کو بتایا، دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد مسئلہ ہو گیا کہ لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، مرد کی ساخت اللہ نے الگ بنائی ہے اور عورت کی ساخت الگ بنائی ہے۔ میراث کے اندر مرد کی ساخت کو دیکھ کر کے اس کے اعتبار سے میراث میں 2 گنا اور عورت کا 1 گنا۔ مرد کے لیے امامت ہے، سیاست ہے، مرد جہاد بھی کرے گا، اور عورت کے لیے یہ سلسلہ نہیں ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 4 قسم کی بیعتیں ہوا کرتی تھیں، اور مردوں کے لیے وہ چاروں کی چاروں ہوتے تھے، عورت کے لیے صرف 3 ہوتی تھیں۔ بیعت علی الاسلام، بیعت علی الخلافت، بیعت علی الجہاد، بیعت شریعت و طریقت، عاملنگو۔ بیعت علی الاسلام اذا اسلمت علی ید احد، کسی کے ہاتھ پہ آپ مسلمان ہو گیا، وتبایعہ علی خلافته، اور آپ اس کی خلافت پر اس سے بیعت کرتے ہیں، وتبایعہ علی الا تفر من الجہاد، اور اس بات پر آپ بیعت کرتے کہ آپ میدان جہاد سے بھاگیں گے نہیں، اور اس پر بھی بیعت ہوتی ہے کہ بیعت کی یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یزنین، یہ بیعت شریعت و طریقت ہے۔ عورتوں کے لیے یہ چاروں میں سے صرف 3 ہے، بیعت علی الجہاد ان کے لیے نہیں ہے، عورتیں جہاد وہ نہیں۔ ہمارا ملک چونکہ ترقی کا، اس لیے آپ خدا کا شکر ادا کرو، ہمارے ہاں عورتیں بھی فوج میں بھرتی ہوتی ہے، سمجھے؟ اور یقیناً آپ کا ملک کامیاب ہوگا کہ جب اس کا مقابلہ کسی ملک سے ہوگا اور آپ کی فوج میں عورتیں ہوں گے تو نتائج، کامیابی کے نتائج وہ آپ ہی کی کامیابی آپ کی قدم کو چومے گی۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں؟ جہاں پر یہ گند اس طریقے پر داخل ہوگی فوج کے اندر، تو میں اس قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، قرآن کلام اللہ ہے غیر مخلوق، شاید یہ ہے کہ آپ کو کامیابی کبھی حاصل نہ ہو جائے، سمجھے؟ نبی کے زمانے میں یہ 3 بیعتیں ہوتی تھی، چوتھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد چلو، الرجال قوامون علی النساء، مولانا قیام کی صلے کے اندر جب الا آ گیا تو حکمرانی کے معنی میں ہوتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں کے، بسبب اس کے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمت میں، طاقت میں، ساخت میں، منصب کے اندر کئی چیزیں جو ابھی ولا تتمنوا میں آپ کے سامنے گزرا، ایک اس وجہ سے وبما انفقوا من اموالہم، اور بئی معنی کی اللہ آپ کا بھلا کرے، مرد ہی وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، باقی عورتوں کے لیے بتاتے ہیں کہ آپ بھی محروم نہیں ہیں۔ فالصالحات، نیک عورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ نیک عورتیں، قانتات، نیک عورتیں وہ ہوتی ہے کہ قانتات فرمان بردار ہوتی ہے، حافظات لغیب زوجہن،
حافظات لغیب زوجہن، شوہر کی عدم موجودگی میں وہ حفاظت کرتی ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، فروجہن، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، لغیب الازواج، شوہروں کی عدم موجودگی میں، غائب ہونے کی صورت میں، بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کی وجہ سے کہ اللہ نے ان کو یہ کہ نگران بنا دیا۔ مرد کو بہت سی چیزوں کا نگران اللہ نے، اللہ کی حفاظت کی تحت، اللہ آپ کا بھلا کرے، مرد کی بہت سی چیزیں مرد کی حفاظت اور بہت سی چیزیں عورتوں کو ان کی حفاظت کرنی، یہ اللہ کی حفاظت کے پیش نظر مولانا یہ ہو گیا مولانا۔ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ تمہاری بیویاں کہ تم ان کی نافرمانی کا اندیشہ رکھتے ہو، اگر بیوی نافرمانی اختیار کرے فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، وہجروہن فی المضاجع، اپنے خصوصی بسترے میں ان سے الگ ہو جاؤ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ان کی پٹائی کر دو اگر یہ کہ وہ بات نہ مانے، فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اگر بات ماننے کے لیے آ جائے مان لے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر کوئی بہانہ تلاش نہ کرو، پھر ایذا رسانی کے لیے کوئی اور راستہ اور کوئی بہانہ تلاش نہ کرو، طلب نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ بالا تر ہے، بلند ذات ہے اور بڑی ذات ہے اللہ کی۔ اللہ کو تجھ پر قدرت ہے، وہ تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، تجھے سزا نہیں دیتا، تیری چھوٹی بڑی معاملات سے درگزر کرتا ہے۔ تو پھر یہ کہ مولانا ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ کہ بیوی کی طرف سے اگر نافرمانی آ جائے تو پہلے اس کو سمجھا دے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، بولو۔ پہلے اگر بیوی کیا ناراض ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ اس کو یہ سمجھا دو کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، بعد ازیں کس نہ گوید من دیگرم تو دیگرے، میں تو میں، بولو، میں تو میں، آیا سمجھ میں؟ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم، پھر میں بدن ہوں تو جان شدی، تو اس کی روح ہے، بعد ازیں کس نہ گوید من دیگرم۔ اب تم لوگ اشارہ کرو میرے جسم کی طرف، میرے روح کی طرف اشارہ نہیں کرنا، تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ الاشارۃ الی جسم المنظور هو الاشارۃ الی روحہ، والاشارۃ الی روح المنظور هو الاشارۃ الی جسمہ، سمجھے؟ من تو شدم تو من شدی، من تن شدن تو جان شدی، میں بدن ہوں تو اس کی روح ہے، بعد ازیں کس نہ گوید من دیگرم تو دیگری، اس کے بعد کون سا بیوقوف کہے کہ میں الگ ہوں تو الگ ہے، سمجھے؟ دیکھو انڈا الگ ہے، اس کی طرف اشارہ کرو، الگ اشارہ، اور آپ الگ ہے، لیکن انڈے کو اگر آپ نے کھایا، اب آپ کی طرف میں اشارہ کروں، انڈے کی طرف اشارہ ہوگا، اس لیے کہ آپ کے پیٹ میں یہ گلاس پانی الگ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، لیکن اس کو میں نے اپنے اتنا قریب کر لیا، پی لیا، اب الاشارۃ الی الگلاس الی الماء، پانی کی طرف اشارہ کریں گے، مولی منظور کی طرف اشارہ، تو محترمہ آپ تو میری بن گئی، میں آپ کی بن گئی، اور اللہ نے اس طریقے پر ملایا، اتحاد اسمیان منتو نیست منتو، بولو، اتحاد اسمیان منتو نیست منتو، میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ نے ایسا اتحاد قائم کر دیا، میرے اور آپ کے، اب میرا اور آپ کا ختم ہو گیا، اب میں آپ ہوں، میں نہیں ہوں، میں آپ ہوں، نہیں آپ کیا، اب میں ہوں، اب میں اور آپ ختم ہو گیا، بولو۔ اس لیے پہلے نصیحت کرو، سمجھے؟ نصیحت کرو کہ اس کو کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تو میرے لباس ہے، میں تیرا لباس ہوں، مجھے الگ کرو گے ننگی ہو جاؤ گے، میں آپ سے الگ ہو جاؤں گا ننگا ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کا لباس بنا دیا، مہربانی کرو، اگر یہ نہ ہو جائے فعظوہن وہجروہن فی المضاجع، بسترے میں مچھلی کھلاؤ، آپ الگ سو جاؤ، وہ الگ سو جائے، مچھلی کھلاؤ، انڈے منڈے کھاؤ تو وہ الگ، کب تک وہ غریب برداشت کرے گی، اور آپ بشرطے کہ آپ صبر کر لینا، ان اللہ مع الصابرین۔ ایسے میں مہربانی کر لینا، بس ناراض ہو جائے، وہ کب تک گزارا کرے گی، سمجھے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس پر اگر یہ کہ ٹھیک نہ ہو جائے تو پھر یہ کہ ایک چھوٹا سا تار لے لو، چھوٹی سی تار، بجلی کی تار، وہ اس کے ان جگہوں پہ پٹائی کرو جہاں گوشت ہو، ہڈی والی پہ نہیں کرنا، سمجھے؟ تو اللہ پاک جو ہے نا تنبیہ الغافلین، ڈنڈے کا نام ہے تنبیہ الغافلین، بولو، ڈنڈے کا نام کیا ہے؟ حضرت مولانا تنبیہ الغافلین۔ تو جب اس کی
ڈنڈے سے کچھ پٹائی کریں گے لیکن گوشت والی جگہوں میں ماریں تو انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی، اور اگر نہ ہو جائے تو پھر کہ اللہ کے لیے اب اس کے بعد اگر گڑبڑ کی تو ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کو طلاق دوں گا، پھر کہیں کہ طلاق دوں گا، اور اگر اس پر بھی ٹھیک نہ ہو جائے طلاق دوں گا تو پھر مجبور ہو کر کے اس کے بعد پھر یہ کر دیں کہ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، فائل لے کر کے کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری بیوی نافرمان ہے۔ وکیلوں کو وکیل پکڑا اور فائل اٹھا کر کے بیوی کے خلاف عدالت میں ججوں کے سامنے جا رہا ہے۔ آپ کو فائل اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ الطلاق لمن رفع ساق، بولو الطلاق لمن رفع ساق، آیا اس میں بھی نہیں ہے؟ اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، الطلاق لمن رفع ساق، تو ساق کو اٹھانا تیرے کام ہے، لہذا طلاق بھی تیرے ہاتھ میں ہے، تو عورت بننے کی کوشش نہ کر۔ اس لیے یہ گند باہر نہ نکلے، گند جہاں ہو وہیں پر اس کو دھویا جائے، لہذا یہ کر دو کہ کچھ لوگ ان کے، کچھ لوگ مرد کے، کچھ عورت کے، یہ جا کر کے آپس میں فریقین کو سمجھائیں اور صلح کریں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر صلح چاہیں گے سنجیدگی سے غور کریں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے گا، اور نہ ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ پھر ایک طلاق دے دو، ایک طلاق دے دو۔ اب بچوں کو کیا کرے گی؟ آپ کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ زیادتی آپ کی طرف سے، پہلے بات آپ سمجھ نہیں رہتے، ایک طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں بغیر نکاح کے، سمجھے؟ 2 طلاقیں صریح دیے تب بھی رجوع کر سکتے ہیں، 3 طلاقیں نہ دو، اور اگر اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دو۔ عدت جب 1 طلاق صریح دی ہے اور 2 طلاق صریح رجی دی ہے تو عدت گزرنے کے بعد وہ بائنہ ہو جائے گی، اور اب اگر وہ پشیمان ہوتی ہے اور آپ پشیمان، اور یہ ہے کہ وہ واپس ہی ہے کہ واپس آنا چاہتی ہے تو فلا تعذلوہن، منع نہ کر دو۔ صحابی نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کو منع کیا، ہمارے چچا زاد بھائی نے زیادتی کر کے یہ ہے کہ طلاق دی، ہم نے منع کر دیا، لیکن آیت نازل ہو گئی کہ نہیں، منع نہ کرو، سمجھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ٹھیک ہے میاں بیوی رجوع کرنا چاہ رہے، طلاق مغلظہ تو ہے ہی نہیں تو مسئلہ ہے رجوع، لیکن طلاق مغلظہ آپ دیں گے تو پھر اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے مسئلہ سمجھ میں آگی نہیں آئی؟ چلیے گا مولانا۔ واللاتی تخافون، مبتدا چونکہ شرط کے معنی کو متضمن ہے اس لیے اس کی خبر پر فا داخل ہو گیا، فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن، یہ سارے معطوفات مل کر کے بمنزل جزا خبر ہے اللاتی کے لیے۔ فإن أطعنكم، اگر تمہاری بات مان لے، شرط ہو گیا، فلا تبغوا علیہن، فلا تبغوا علی ایذائہن، ان کی ایذا رسانی پر پھر کوئی بہانہ تلاش نہ کرو، سبیلا کا معنی کوئی راستہ، کوئی ہیلا اور کوئی بہانہ۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، دیکھو اللہ پاک یہ کہ بالا تر ہے، کبیرن اس کی بڑی ذات ہے، عظمت والی ذات ہے، پھر بھی وہ اللہ باوجود تجھ پر قادر ہونے کے تجھے کبھی اللہ ستاتا نہیں ہے، تو تجھے تھوڑی سی طاقت اگر بیوی پر حاصل ہوگی، ستانے کی کوشش نہ کرو، ذرا پھونک پھونک کر کے قدم رکھا کرو۔ پریشان ہے یہ چشمے والے سے اس طرف والا، اس سے اس طرف والا، ہاں یہ جو پیچھے دیکھ رہا ہے کہ میں پریشان نہیں ہوں، دیکھا آپ نے؟ ہاں چند زن میں ڈاری، چند زن میں داری، کتنی بیویاں ہیں اتنے پریشان ہو؟ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ساری مصیبتیں آپ لوگوں پر آ گئی ہے، سمجھے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَيُّهَا الْحُكَامُ، اے حاکم اگر تمہیں اندیشہ ہو یا اے رشتہ دار ہو، شقاق بینہما، میاں بیوی کے درمیان میں مخالفت کا شرط ہو گیا، فَبَعْثُوا حَكَمًا كَائِنًا مِّنْ أَهْلِهِ، شوہر کی طرف سے ایک حکم با اختیار بھیج دو، وہ حکمًا کائنا من اہلیہ، اور بیوی کی طرف سے یہ شرط و جزا ہو گیا۔ ان یریدا اصلاحا، اگر یہ صلح چاہیں گے کسی طرح اور اللہ کا لچک دکھائیں گے، صلح چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، یجعل اللہ الموافقۃ بینہما، اللہ ان کے درمیان میں یہ ایک موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور باخبر بھی ہے، اس لیے اللہ پاک اصلاح کا مشورہ آپ کو دیتا کہ اصلاح کرو، سمجھے؟ باقی یہ کہ مہربانی کرو، ہمیشہ زن مریدی نہ کرو، ہمیشہ زن مریدی نہ کرو، اللہ کے بھی مرید بن جاؤ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اے جنے دا پتر، نکرہ تحت النفی بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے، اور نکرہ تحت النہی بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ نکرہ تحت النفی بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے، وہ تو آپ پڑھتے رہتے ہیں، نکرہ تحت النہی بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے یہ لا تشرکوا بہ شیئا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کے تحت شیء آگے یہ عام ہوگا،
کسی قسم کی چیز کو اللہ کا پارٹنر نہ بناؤ، چاہے وہ بت ہو یا وہ درخت ہو یا وہ گھوڑا ہو یا وہ انسان ہو یا کوئی فرشتہ ہو یا کوئی نبی ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو ملنگو۔ اڑے سمجھ میں آنی ہے، نکرہ تحت النفی تحت النہی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اسی یہاں نہیں والا مسئلہ آ گیا، ہو گیا مولانا۔ اسی طرح استفہام کے اندر بھی هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رقصا، هل تحس منهم هل تعلم له سمیا، کیا اللہ کے کوئی ہم نام، اللہ کا ہم پلہ آپ کو کوئی معلوم ہے؟ تو استفہام کے تحت بھی نکرہ عموم کا فائدہ دے گا، هل تعلم له سمیا، اور نکرہ تحت شرط، کلام مثبت میں شرط ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، شعر جامی میں آپ نے پڑھا، وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یہ چاروں صورتوں کے اندر نکرہ عموم فائدہ ہے، مفید للعموم ہے جندا پترا، دلتا مسئلہ ہی ہو گیا۔ اڑے ربط سمجھ میں آنی ہے، وَعْبُدُ اللَّهَ، بیوی کے مسائل میں مشغول نہ ہو جاؤ، کبھی گھر سے فارغ ہو کر کے اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اس نے سلوک کر دو والدین کے ساتھ، یہ گزر چکا، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ دار والے، یتامى اور مساکین، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، والجار ذی القربہ، ایک پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہے ذی القربہ، دوسرا والجار ذی القربہ، ذی القربہ یہ صفت بنے گا الجار کے لیے، اور وہ پڑوسی ذی القربہ جو کہ یہ کہ گھر اس کا آپ سے قریب ہے، اور والجار الجنوب وہ پڑوسی جو کچھ دور ہے آپ سے، گھر اس کا آپ سے ملا ہوا نہیں ہے، تیسرا والصاحب بالجنب، اور وہ ساتھی جو ہم مجلس سے تیرے پہلو پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بس میں سفر کر رہے ہیں، بولو کیا کر رہے ہیں؟ بس میں دونوں کے دونوں سفر کر رہے، یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ والصاحب بالجنب ہے۔ اڑے تو ذی القربہ کے دو معنی ہو گئے، ایک یہ کہ آپ کا رشتہ دار پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، دوسرا والجار ایسے پڑوسی ہے کہ ذی القربہ گھر اس کا آپ سے قریب ہے، پھر اس کے مقابلے میں الجار الجنوب جو آپ سے کچھ پہلو میں ہے، سمجھے، یعنی کچھ دور ہے، گھر اس کا آپ سے ملا ہوا نہیں، والصاحب بالجنب، اور ان کے ساتھ بھی احسان کرو، بالجنب جو ہم مجلس آپ کے ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے سفر کر رہے، بس میں کہیں ایک ساتھ بیٹھ گئے، اللہ آپ کا بھلا کریے۔ جیسے کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے نام سنا تھا کہ بڑا مولوی ہے شیعوں کا، شیعہ نے نام سنا تھا کہ عطا اللہ شاہ سنیوں کا بڑا مولوی ہے، لیکن شکل ایک دوسرے کے کبھی انہوں نے دیکھی نہیں، سمجھ شریف میں گئے، دونوں کے دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے، دونوں کے دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے، تو حضرت اقدس نے دیکھا کہ ہے شیعوں کا بڑا مولوی ہے، تو حضرت اقدس عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے کلب علی خان، بولو کلب علی خان، علی کا کتا، بولو علی کا کتا۔ تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ کلب علی کیوں نام رکھا؟ کہا میرے بڑوں نے رکھا کہ علی کا کتا، شاید اللہ علی کی لاج رکھے اور علی کے کتے کی مغفرت فرمائے، علی کی لاج رکھے۔ شاہ صاحب نے فرمایا اللہ کے اپنے کتے گلیوں میں پھر رہے، ان کی مغفرت نہیں ہے، تمہاری مغفرت کہاں سے ہو؟ اللہ نے جن کو براہ راست اللہ کے اپنے جو کتے ہیں وہ کیا ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہے، تمہاری مغفرت کہاں سے ہوگی؟ ایسے میں پھر انہوں نے شاہ صاحب سے پوچھا، حیران ہو گئے کہ یہ آدمی تو بڑا تیز ہے، کہنے لگے آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کہ یہ دونوں سیٹ پر والصاحب بالجنب، پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا میرا نام ہے خنزیر اللہ۔ ہاں ملنگو جیسے نے کہا کہ میرا نام کیا ہے؟ خنزیر اللہ۔ کہا یہ کیوں نام رکھا ہے خنزیر اللہ؟ کہنے لگے جب اللہ علی کے کتوں کو بخشتا ہے تو اپنے خنزیر کو تو پہلے ہی بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ جب علی کے کیا ہے کتے کو بخشتا ہے تو اپنے خنزیر کو نہیں بخشے گا۔ اڑے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا، والصاحب بالجنب سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ وہ ابن السبیل اور مسافر سفر والا آدمی، میں نے عرض کیا کہ ابن زو اور ابو اور لازم اور اہل، ملازمت بین شین، جب جو دو چیزوں میں ملازمت ہوتی ہے تو یہ الفاظ استعمال، راستے کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، ابن السبیل کا معنی ذو السبیل، راستے والا، مسافر چونکہ لازم ملزوم دونوں راستے پر سفر کر رہا ہے، ابن کا لفظ، ابو کا لفظ ابو الحرب لڑائی والا، اہل کا لفظ فاسألوا اہل الذکر یا اہل القرآن اوتروا، سمجھتے؟ اور صاحب بھی اسی طریقے پر، صحابہ کو صحابہ کہتے اس زمانے میں صحابہ، بعد میں پھر صاحب، صاحبان، صاحبین، امام فقہ، پھر اس کے بعد تلمیذ، جو اس کے کئی مراتب 6-7 قسم آپ کو بتا چکا ہوں، سمجھے میں لوگوں؟ یہ ملازمت بین شین، استاد شاگرد کو
کے ساتھ چمٹا رہتا تھا شاگرد استاد کے ساتھ، وہ زمانہ اب بھی گل بھی گئے، گلشن بھی گئے، پھولوں کے پتے رہ گئے، اچھے سارے مر گئے، الو کے پٹے رہ گئے، سمجھے؟ اب وہ زمانہ ہی ختم ہو گیا صاحب اور مصوب کا، کہ شاگرد صاحب ہوتا تھا، استاد مصوب ہوتا تھا، سمجھے؟ اساتذہ سے شاگرد جدا ہوتے تھے تو استاد کا کلیجہ باہر آتا تھا، اور استاد جدا ہوتا تھا اپنے شاگردوں سے تو استاد کا کلیجہ باہر آتا تھا۔ یہ ہوتا تھا جی، یہ محبت تھی، یہ سلسلہ تھا۔ اب تو جی اسٹوڈنٹ، سمجھے؟ اب صاحب صاحبان مصحوب کی کوئی ضرورت نہیں، اب کیا اسٹوڈنٹ، اسٹوڈنٹ آج ہی چلے گا۔ فرماتے ہیں وَالصَّاحِبِ الْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْهُ أَيْمَانُكُمْ، تمہارے ہاتھ جس کے مالک ہے، یعنی لونڈیاں اور غلام۔ میرے نبی نے فرمایا کہ الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، آخر میں جو آپ نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں بھی آپ نے نصیحت، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، جو ان کی رعایت نہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوگا اور فخوراً شیخی کرتا ہوا ہوگا، فخر کرنے والا ہوگا، ظاہر ہے کہ۔ اور یاد رکھ لینا کہ اللہ کو إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے خیال میں بڑا سمجھنے والا، فخر کرنے والا، شیخیاں دکھانے والا، اللہ ان کو کبھی اپنا محبوب نہیں بناتا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ یہ کہیں کہ ھذا لیس بمحبوب للہ، لیس بحبیب للہ، یہ اللہ کا حبیب نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ مختال و فخور، یہ مختال اور فخور ہے، یہ لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتا، لوگوں کی عزت نہیں کرتا، پڑوسیوں کے دوسروں کی، لأنہ مختال فخور وکل مختار فخور لیس بمحبوب للہ، وہ اللہ کا محبوب نہیں ہے۔ فہذا شمبو لیس بمحبوب للہ، لہذا یہ شمبو خان بھی اللہ کا یہ ہو گیا موجب کلی ہے، جو ہر قصے کے آخر میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں۔ ارے کچھ پہلے پڑھا الذین یبخلون، یہ پہلے والے من سے بدل ہے ملنگو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ الذین یبخلون ویامرون ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یہ مختال فخور من کون ہے؟ الذین یبخلون، یہ بدل بن گیا الذین، جو بخل سے کام لیتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو کچھ اللہ نے مال دیا، فضل سے مراد مال ہے، اللہ نے جو کچھ ان کو مال دیا اس کو اللہ کا بھلا کریے کہ چھپاتے ہیں تاکہ دوسروں کو اس سے نفع نہ پہنچ جائے، لہذا اس قسم کا آدمی کفران نعمت کرنے والا ہے۔ ان وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اس کافر سے مراد کافر بے نعمت اللہ ہے، نعمتوں کی ناقدری کرنے والا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے ان اللہ يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے نعمتوں کا اثر بندوں پر ہو، آپ چھپا کر کے رکھنا۔ اس لیے کہ بعض آدمی اپنی بکریوں کو کیا کرتے ہیں، بکریوں کو دوہ لیتے، بکریوں کو دوہ لیتے برتن کے اندر تو آواز آتی کرر کرر، تو ہمسائے تو سنیں گے نا، تیرے پاس بکری آئیں گے، ہمیں دودھ دے دو، تو آپ یہ کر دو برتن میں نہ دھو لو، بلکہ یہ کہ بکری کی پستان سے منہ لگا کر کے خود پیتے رہو آہستہ سے۔ یہ بھی ہے بخاری کے حاشیے میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بخاری کے حاشیے میں اس پر بھی بحث ہو گئی ہے کہ اس قسم کے بخیل بھی گزر چکے ہیں، سمجھے دنیا میں۔ اگر برتن میں تو آپ دھو لیں گے بکری کو تو پھر آواز آ گئی کرر کرر کرر، بکریاں دیکھی ہیں، بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے بکری دیکھی، سمجھے؟ بکری دوہ لیا آپ نے کبھی؟ بکری دوہا ہے، ان کی دودھ نکالا ہے، نسوار خور کا بچہ، سمجھے؟ نسواری کھا اور کیا ہے تجھے، چلیے گا مولوی صاحب۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، کافر سے کافر بے نعمت اللہ مراد ہے، عذاب مہینہ، رسوا کن عذاب ان کے لیے ہم نے یہ کہ تیار کر کے رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم، الذین یبخلون پر اس کا عطف ہے، والذین ينفقون اموالهم، جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، رعاء الناس حال کونہم مرائین الناس، در حال کے لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اس وقت یہ حال بنے گا ينفقون کے ضمیر فاعل سے، اور ایک یہ کہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رعاء الناس، دکھلاوے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اس وقت مفعول لہ بنے گا جندا پترا، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ اور ظاہر اس قسم کا شمبو جو بخل سے بھی کام لیتا ہے، مختال بھی ہے، فخور بھی ہے، متکبر بھی ہے، کافر بے نعمت اللہ بھی ہے، بخیل ابن بخیل ثم ابن بخیل بھی ہے، یہ کون ہوگا؟ یہ شیطان کا بڑا پیارا دوست ہوگا، ہنڈیوال ہوگا، مرگرے ہوگا، یہ شیطان کا دوست ہوگا۔ اور یاد رکھ لو موجب کلیہ نقل کیا، ومن یکن الشیطان قرینا لہ، شیطان جس کا جوڑا بن گیا، جس کے ساتھ چمٹ گیا، شیطان جس کا دوست بن گیا، فساء قرینہ، فساء قرینہ، بہت برا ہے۔ یہ سا کے اندر ہوا ممیز ہے اور قرینہ اس سے تمیز ہے، جندا پتریا۔ اڑے سمجھ میں آیا نہیں ہے؟
اب بتاتے ہیں اگر مال خرچ کرو گے تو تمہارا نقصان کیا ہوگا. ارے خرچ کرو گے اس میں اللہ برکتیں دے دے گا، اللہ کا وعدہ ہے. سمجھے میں لوگوں کو. وَمَا ظَالِمْ ان کا کیا ہوتا یا ان کو کیا نقصان ہوتا. لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ آخرت ایمان پر ایمان، اللہ پر ایمان لاتے آخرت پر. وَأَنفَقُوا اور خرچ کر لیتے مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تو ان کا کیا نقصان ہوتا. مَاذَا عَلَيْهِمْ ان کا کیا ہوتا. ما بنے گا مبتدا اور زا ہو گیا اللہ آپ کا بنا کریے کہ یہ اس کے لیے خبر ہے. مَاذَا ثَبَتَ عَلَيْهِمْ یہ ثبت علیہم یہ جندہ پتر صلہ ہو گیا ذا کے لیے، اس کو الذی کے معنی میں لیا، آپ کو پتہ ہے ہو گیا میں لوگوں. یہ کئی دفعہ ترکیب گزر چکی. یہ پورا جملہ خبر بنے گا ما کا لیے. لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ اگر یہ خرچ کر لیتے. لو آمنوا باللہ لم یضرهم جزا محذوف ہے. لو آمنوا باللہ اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور خرچ کرے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے تو لم یضرهم شیء ان کو کسی چیز کا نقصان نہ ہوتا. جواب محذوف ہے ہو گیا مولانا. یا لما ضرهم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ لما ضرهم ان کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچاتی. وکان اللہ علیما بہم اللہ تعالیٰ کو ان کا خوب علم ہے اس لیے اللہ پاک نے ان کو سزا دے گا. کوئی بخل سے کام لے گا، ریاکاری کرے گا، کفران نعمت کرے گا، مختال و فخور بنے گا، بخیل ابن بخیل بنے گا. کان اللہ علیما بہم اللہ کو ان کا خوب علم ہے اور اللہ کے علم سے یہ باہر نہیں ہے. لہذا تیار رہو بچو تمہیں چھوڑے گا نہیں. ہو گیا. پھر فریاد نہیں کرنا کہ اللہ ہمیں کیا کر رہا ہے، اللہ پاک ہمیں یہ ظلم کر رہا. نہیں ظلم نہیں ہے، یہ تمہارے اپنا مسئلہ ہے. سمجھے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ اللہ تعالیٰ رائی کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ایک دوسرا ان اللہ لا ينقص مثقال ذرۃ من اعمال الانسان انسان کے اعمال میں سے کسی عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں کرے گا. اس لیے کہ ظلم یظلم کا معنی نقصان بھی آپ کو بتا دے. ایک تو آپ اپنے تبلیغی معنی کرے ان اللہ لا یظلم اللہ ظلم نہیں کرے گا مثقال ذرۃ. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. ایک رائی کے دانے کے. دوسرا مسئلہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ظلم یظلم کو معنی نقصان کیا آتا. کلتا الجنتین آتت اکلہا دونوں باغوں نے اپنا پھل دے دیا. ولم تظلم منہ شیئا کسی باغ نے اپنے پھل دینے کے اندر کوئی کمی نہیں کی. کسی باغ نے کوئی کمی نہیں کی. اڑے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا یہ ہے جی جندہ پتریا. وہ پیچھے کوئی ساتھی معلوم کرے کوئی تبلیغ والے آئے ہوئے ان کو لے کر کے چائیں سکندر ابن سکندر ذوالقرنین پیچھے جاؤ. بڑے بڑے مولوی آگے اللہ جانے کے کون سے فرشتے ہیں. سمجھے. معلوم کر کے پانی بھی پلاؤ چائیں بھی پلاؤ. پتہ نہیں راونڈ سے آ گئے ہے یا مکہ مدینے سے کدھر سے. پانی بھی پلاؤ چائے لاؤ یا یہ کہ ٹھنڈا لاؤ. کھاتے کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. ہو گیا مولانا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ لا ينقص مثقال ذرۃ من اعمال الانسان وان تک ذرۃ اور اگر وہ ذرہ حسنۃ نیکی کے ہوگی تو یضاعف اللہ اس کو دگنا سے گنا 4 گنا کرے گا. ویؤتی اجرا عظیما حال کونہ کائنا من لدنہ اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے. ہو گیا مولانا. او تکونوں کی ضمیر تکو ہی ضمیر یہ ذرہ کی طرف راجع ہے. فَكَيْفَ أَمْرُهُمْ إِذَا جِئْنَا کیا حال ہوگا. فَكَيْفَ حَالُهُمْ فَكَيْفَ أَمْرُهُمْ کیف کا مسئلہ آپ کو 3 ترکیبیں بتا چکا ہوں. یہاں پر خبر کی جگہ پر ہے. كَيْفَ أَمْرُهُمْ إِذَا جِئْنَا یہ اذا ظرفیہ محض ہے شرط نہیں ہے. فَكَيْفَ أَمْرُهُمْ ان کا کیا حال ہوگا کیا امر ہوگا. إِذَا جِئْنَا بِشَهِيدٍ مِّن كُلِّ أُمَّةٍ ہر امت کے ایک گواہ لائیں گے نبی کو گواہ بنا کر کے لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ پیارے محمد آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنا کر کے لائیں گے. پھر کیا منظر ہوگا خدا جانے کی کیا منظر ہوگا. یوم یجعل الولدان شیبا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی بڈھے ہو جائیں گے. سمجھ رہی میں. زمانے کا فرق پڑتا ہے حالات کا بھی فرق پڑتا ہے. آدمی بڈھے ہوتے شہر والوں کو دیکھو کہ 90 سال ہو گئے جو کوئی غم نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ کو لڑائی والی بیوی مل جائے انشاءاللہ 30 سال کے اندر آپ ایسے ہو جائیں گے. سمجھتے ہیں یہ حالات کا ہوتا ہے. جیکم آباد والوں کو غریبوں کو دیکھو اس جیکم آباد کو. اب یہ کیا ہے اس کی عمر کچھ بھی نہیں ہے گھڑی عمر. اللہ اب آپ مجھے بتاؤ خدا کے لیے میں چرواہے کا بیٹا ہوں. ہم نے بھیک مانگا ہے ہم نے خود ٹھوکر کھائی ہے ہم نے کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے.
اس لیے کہ میں نے جن حالات میں پڑھا ہے وہ اگر آپ کو سناؤں، آسمان بھی روئے گا اور آپ بھی روئیں گے، سمجھے؟ بخدا جن حالات میں نے پڑھا ہے نا، وہ جب میں کبھی کبھی کسی بیان میں کرتا ہوں تو لوگ رو پڑتے، وہ آپ کو میں سنا بھی نہیں سکتا۔ ان تمام مصیبتوں کے باوجود پھر بھی یہ کہ میں ابھی 60 پہ جا رہا ہوں، یہ 30 پہ ہے، دیکھو اب کھڑے ہو جاؤ، یہ میرا والد صاحب نہیں لگ رہا؟ ہانے اتھی ونج تو، ہانے اتھی ونج۔ آپ خدا کے لیے بتاؤ، یہ میرا والد نہیں لگ رہا؟ ہانے وے سمجھے، بالکل دادا ہی لگ رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ اور آدم علیہ السلام دونوں کلاس فیل ہو رہے ہیں، سمجھ رہی ہوں؟ یہ وہ حالات ہے، یہ مکان کا فرق پڑتا ہے، زمانے کا فرق پڑتا ہے، حالات کا فرق پڑتا ہے۔ بیوی لڑنے والی بیوی اگر آپ کو ساتھ مل گئی تو انشاءاللہ تمہاری حالت بری ہوگی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، الحزب العظم کی حدیث ملا علی قاری نے نقل کیا، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، بولو اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ ایسی بیوی نہ دے جو بڑھاپے سے پہلے 30 سال میں بوڑھا بنا دے۔ آیا سمجھ میں؟ اے جی یوم یجعل الولدان، وہ اس زمانے کی کیا سختیاں ہوں گی۔ یہ آیت ابن مسعود نے میرے نبی کو سنایا، میرے پیارے محمد ایسے سر مبارک گردن جھکا کر کے رونے لگے، آنسو آگے، میں نے دیکھا فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہی ہے، تو فرمایا بس بس، کیا منظر آپ نے پیش کیا، کیا حال ہوگا، سمجھے ملنگو؟ یہ ہوتا ہے مولوی صاحب، اڑے کچھ بلا پڑا، حالات کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ ہم لوگ کمزور ہیں مولوی صاحب، بہت کمزور ہیں۔ ایک چیز آپ کو بتاؤں، دیندار غریب قسم کی، بالکل غریب دیندار قسم کی عورت سے نکاح کرو، انشاءاللہ بالکل اللہ آپ سے دین کا کام لے گا۔ اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو تمہارے مقد سے خون آئے گا، تو پھر کہو گے واقعی منظور نے صحیح کہا۔ سل المجرب ولا تسل الحکیم، بولو سل المجرب ولا تسل الحکیم، حکیموں سے نہیں پوچھو، تجربہ کار سے پوچھو جس نے نسخہ استعمال کیا، سمجھے؟ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، بخدا میرے جیسے خوش مزاج آدمی شاید دنیا میں آپ کو کوئی ملے گا بھی نہیں، ہنس مکھ آدمی ہے، سمجھے؟ لیکن اس کے باوجود جہاں کہیں کہیں میں رویا ہوں اور میرے ناک سے خون بھی آیا ہے، تو اس لیے میں رویا ہوں، پیچھے مڑ کر کے دیکھا، نہ ابراہیم خلیل کا قصور نکلا ہے، نہ نوح کا قصور نکلا ہے، نہ موسیٰ کلیم اللہ کا، نہ میرے پیارے محمد کا قصور نکلا۔ جب پیچھے مڑ کر کے دیکھا، اڑے منظور روتے کیوں بے غیرت، سمجھے؟ تو سمجھ میں آیا ہے کہ میرے نبی کی نسخے کو میں نے چھوڑا ہے۔ میں جب بھی دنیا میں رویا ہوں، جب بھی دنیا میں رویا ہوں، ہر بندہ روتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، دروازے بند کر کے روتا رہا ہوں، پھر دیکھا کہ کس بابا جی نے مجھے، یہ بابا کو دیکھو، سمجھے؟ دور حدیث میں پڑھ رہا ہے، اب اگلے سال اس کا دورہ ہے، اولا سے شروع کیا، اس کے پوتے بھی ابھی بڈھے ہو رہے ہیں، سمجھے؟ پوتے بھی اس کے بڈھے ہو رہے ہیں، یہ جامعہ صدیقی میں پڑھ رہا۔ تو لیکن دیکھا ہے ہر بندہ اس کا تجربہ ہوگا، ایک ماہ بعد والے، لیکن میرا تجربہ یہی، جب بھی میں رویا ہوں اس میں سلیم اللہ کا قصور نہیں، اس میں ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر کا قصور بھی نہیں، اس میں کسی کا قصور نہیں، دیکھا قصور مولوی منظور کا اپنا نکلا ہے، محمد کی کسی سنت کو پامال کیا یا نبی کے نسخے پر عمل نہیں کیا۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب ایک دیندار آدمی آپ کا بہنوئی بننا چاہتا ہے، داماد بننا چاہتا ہے، تو اس کی شادی کرا دو، خیر ہے بھائی، آیا سمجھے؟ اس لیے ساتھی خیال کر لینا مولانا۔ کیف خبر مقدم بنے گا اور امرہ مبتدا مؤخر ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ، اس کو کوئی ساتھی لے جاؤ، چائے پلاؤ، یہ بہت اچھا آدمی معلوم، چائے پلاؤ کوئی ساتھی، ہاں کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ ارے بابا کوئی آدمی لے جاؤ، کوئی ہوشیار سا آدمی، چائے پلاؤ، سمجھے؟ جان چھوٹے، مل گیا کوئی بندہ؟ اچھا شکر ہے۔ ایک دن میں یہاں بخاری پڑھا رہا تھا، تو یہ تبلیغی جماعتوں میں یہ جو کیا ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں ہے؟ تبلیغی جماعتوں نے آج کل، سمجھے بھائی جن، ان کی جماعتیں بھی تشکیل دینے شروع کی، نہ ہوا ہے نہ ہی ہے، اب سمجھ میں آیا؟ نہ ہوا ہے نہ ہی ہے، سبق میں آ گیا، اب نہیں کہہ سکتا آ گیا یا آ گئی، سبق میں آ گیا
کہ آپ کا نام سنا ہے، بہت بڑے عالم ہیں، آپ سے ملنے کے لیے۔ میں توجہ نہیں کر رہا، لیکن اتنا دیکھ رہا تھا کہ وہ اس طرح چلتی۔ لڑکے ہمارے بڑے بدمعاش ہیں، لڑکے سمجھ گئے، سمجھے؟ لڑکوں نے پھر یہ کہ اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر کے اس کو باہر لے گئے، سمجھے؟ مجھے بعد میں کہا کہ استاد جی آپ اس کلی مشکک کو سمجھ نہ سکے کہ یہ کون ہے، سمجھے؟ میں نے کہا قد اوقاتنی فی الشک، شک میں اس نے ڈال دیا، سمجھے؟ چلے گا فکیف امرہم اذا جینا من کل امت جینا کے ساتھ متعلق بشہید، یہ مفعول بھی ہے بات، چونکہ آگے تو اب لے جانے کے معنی میں ہوگا، سمجھے؟ اذا جینا لے کر کے آئیں گے ہر جماعت میں سے بشہید اس کا گواہ، وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، ہؤلاء شہیدا کے ساتھ متعلق ہے، آپ کو گواہ بنا کر کے ان پر لائیں گے۔ اس دن یومئذ یود الذین کفروا، یوم القیامت، یہ یوم اذن یہ ظرف بنے گا یودو کے لیے، یود الذین کفروا، کافر تمنا کریں گے، وعصوا الرسول، جنہوں نے نبی کی نافرمانی کی ہے، کیا تمنا کریں گے؟ ودہ یہ ودے کے بعد جو لو آتا ہے وہ مصدر یہ ہوتا ہے، لو تسویٰ بہم الارض، کاش کی زمین ان کے اوپر یہ کہ برابر کر دی جاتی، معنی یہ کہ ہم زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہ کوئی بات چھپا بھی نہیں سکیں گے، ساری باتیں آشکارا ہو جائیں گے، بالکل واضح ہو جائیں گے۔ ہاں ملنگو، یومئذ یود الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، نبی کی نافرمانی کر دی، یہ تمنا کریں گے، یہ صلہ ہوں گے الذی کے لیے، یودو کا فعل ہو گیا، یومئذ یودو کا ظرف بنے گا، لو تسویٰ بہم الارض، کاش کی زمین ان پر زمین پھٹ جائیں، یہ دفن ہو جائیں، پھر سویت تسویٰ الارض علیہم، زمین ان کی برابر ہو جائے، جیسے کہ قبر میں لیول کرتے برابر کرتے ہیں، یہ تمنا کریں گے۔ لیکن اس وقت فرماتے ہیں کہ یودو پر عطف ہے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے، کہیں پر یہ کہ چھپائیں گے، آپس میں مشورہ کریں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یہ انہوں نے چھپا دیا سورہ انعام کے اندر، تیری ذات کی قسم ہے ہم نے کبھی کوئی شرک نہیں کیا، آؤ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں ملنگو، حالات مختلف ہوں گے، در تناقض ہشت بعدد شرط دان، در تناقض ہشت بعدد شرط دان، وعدت موضوع معمول و مکان، وعدت شرط و اضافہ جز کل قوت فعل است در آخر زمان۔ حالات ابن عباس سے یہ سوالات بخاری میں ہو گئے، حضرت نے فرمایا یہ مختلف حالات میں ہوں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، چھپائیں گے، لیکن میرے رب جب منہ پر مہر لگائیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، پھر ہاتھ بولے گا کہ آپ نے مجھ سے چوری کی، فلاں کو تھپڑ مارا، یہ ہے لا یکتمون اللہ حدیثا، یہ وقت الگ ہے، وہ الگ ہے، لہذا کوئی اوقات الگ الگ ہے۔ زید جالس فی المسجد، زید لیس بجالس فی المسجد، فی وقتین مختلفین، لہذا فلا تو گڑ گڑ نہ کرو۔ یہ ہو گیا مولانا۔ یہاں تک تعدی حدود میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شراب پی کر کے نماز میں آ جاؤ۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس سورت کے تمام مسائل جڑیں گے کس میں؟ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، حدود اللہ سے تجاوز نہ کرو، تو مسائل بہت سے گزرے، ایک مسئلہ یہ بھی ہے شراب پی کر کے نہ آیا کرو۔ یہ دوسرا ہے، شراب میں مختلف انقلابات آ گئے، پہلے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، حرام قرار نے دیا، پھر اس کے بعد فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں پی کر کے نہ آیا کرو۔ ہاں، نشے پی کر کے آیا نہ کرو، کیوں؟ اب آدمی کو عقل مند کو خود سوچنا ہے کہ شربت پی کر کے نماز میں جا سکتا ہوں، دودھ پی کر کے جا سکتا ہوں، پانی پی کر کے جا سکتا ہوں، جوس پی کر کے جا سکتا ہوں، شراب پی کر کے کیوں نہیں جا سکتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام آباد کے حالات ٹھیک ہو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، سمجھے؟ تبلیغ والا کہتے ہیں میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بھائیو، میرے دوستو، بزرگوں، بھائی، میری کامیابی اور آپ کی کامیابی، بلکہ پورے عالم کی کامیابی اللہ پاک نے پورے دین میں رکھا ہے۔ یہ دین میرے اور آپ کے اندر کس طرح آ جائے، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اسی محنت کے سلسلے میں بقیہ نماز کے بعد بات چیت ہوگی، جم کر کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ ہو گیا؟ ہمارے بلوچ کو کہا تم اعلان کرو، اس کا کہا، انہوں نے کہا ہم کا نہیں آتا۔ امیر صاحب نے کہا تم اعلان کرو، اس نے کہا ہم کا نہیں آتا، ہم کا نہیں آتا۔ اس نے کہا تم کرے گا اعلان؟ بلوچ نے کہا کہ ہم کا نہیں آتا، ہم اعلان نہیں جانتا ہے۔ تو کہا کرے گا، مجبور کیا تو امام صاحب نے سلام پھیرا، بلوچ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اڑے ہوئے باقی نماز کے بعد کچھ ہونے والا ہے۔ بولو کیا کہتا ہے بلوچ؟ باقی نماز کے بعد کچھ ہونے والا ہے۔ اڑے اپنا جگہ سے، اپنی تو نہیں کہتا، اڑے اپنا جگہ سے کوئی نہیں ہٹے گا، جو ہٹے گا ہم اس کا ہڈی پسلی ایک کرے گا۔
لوگوں نے کہا اللہ خیر کرے کہ بلوچ صاحب نے بڑا اچھا اعلان کر دیا، سمجھے؟ اور بلوچ کو کہا تم بیان بھی کر لینا، تو بلوچ کیا بیان کرے؟ اور اس نے کہا اڑے تم جانتے ہو اللہ بڑا ہے، کتنا بڑا؟ اڑے بہت بڑا ہے، کتنا؟ اڑے بہت بڑا ہے، اڑے آسمان سے بڑا ہے، باقی اصل بڑا کتنا؟ اڑے امیر بولے گا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بلوچ بیٹھ گیا، امیر صاحب کو کھڑا کر دیا، یہ بولے گا اللہ کتنا بڑا ہے، سمجھے؟ ہم لوگ بلوچ لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اڑے سمجھ میں آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ